آپ آج ایک بات تو آپ تسلیم کریں گے کہ جس وقت قاضی فائز عیسی صاحب اٹھے چیف صاحب نے ان کو روکا تو وہ رک گئے، نہیں گئے، کھڑے رہے. اور اس موقع پر اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا، لطیف کھوسہ صاحب نے بھی، کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے، آپ کے گھر کی لڑائی ہے. تو آپ اس کو یعنی چیف صاحب اس پر قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ یہ آئین کی بات ہے. تو اعتزاز صاحب نے کہا اچھا گھر کی رہی، آپ اسے سمجھیں آپ کے ہاسٹل کی اندرونی کارروائی ہے. تو جو وکلاء تھے ان کی بڑی کوشش تھی اور خواہش تھی کہ یہ بینچ، یہ اسی طرح 9 ممبر بینچ جو ہے وہ سنے تاکہ ایک جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ سامنے آ سکے. لیکن اب یہ جو 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، اگر اس میں منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کوئی ایسا آتا ہے جس پر حکومت خوش نہ ہو، تو اس کو بھی ہم سپریم کورٹ کی کلیکٹیو وزڈم ہی قرار دیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہو سکتا ہے وہ پروسیڈنگ آگے چلے ہی نہ 7 ممبرز کی، تو یہ تو اب سے کچھ دیر بعد جب 1:30 بجے یہ بینچ دوبارہ بیٹھے گا تو لیکن جو آج کی ساری کارروائی ہے، جو ہم رات سے یہ سن رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر کے جو اختلافات ہیں لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، ججز ایک ہو گئے ہیں، سیم پیج پہ آ گئے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ فیصد حصہ ابھی ٹریول باقی ہے. دیکھیں جب تک ایک جو ریزرو کی ہوئی ہے ججمنٹ چیف جسٹس پاکستان نے، جب تک وہ آتی نہیں ہے اس وقت تک اس طرح کے ماحول رہے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ماحول رہے گا. حالانکہ اس کے بعد جب وہ حکومت کے وہ پارلیمنٹ جانے کا جو معاملہ تھا وہ پرسنل میٹر تھا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جس کے اوپر آج انہوں نے اعتراض اٹھایا، چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ اس کے اوپر اپلوڈ کیا. وہ ایک پرسنل ان کی اپنی ایکسپلینیشن تھی، تو وہ اسی ویب سائٹ کے اوپر کچھ وکیلوں کو میں نے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے بھٹی صاحب کہ آج قاضی فائز عیسی صاحب کو اپنا حلف یاد آ گیا ہے سپریم کورٹ کا، لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو ججز کو گالیاں نکال رہے ہیں، جو سپریم کورٹ پر حملہ کروا رہے ہیں، تو کیا اس وقت آئین کا حلف قاضی فائز عیسی صاحب کو یاد نہیں تھا؟ یہ کوئی بڑے سینئر وکلاء نے کہا ہے. سر وکلاء نے کہا ہے، میں اس کو آج تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. آج یہ جو قاضی صاحب اٹھ کے گئے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی سائڈ لی ہے. وہ اس طرح پوچھیں مجھ سے کس طرح وہ ایسے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے اس کا فیصلہ کریں جو انہوں نے پاس کیا ہوا ہے بل، یعنی کہ اس بل کو وہ بھی یہ کہتے ہیں تو یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. موقف ایک ہو گیا، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو یہ آپ باقی دیکھیں. میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوں. بڑی امپورٹنٹ ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہاں پر 9 ممبر بینچ بیٹھا تھا جس نے سماعت کرنی تھی 4 کیسز کی کہ پاکستان کے آئین میں فوجی عدالتوں کی گنجائش نہیں ہے، اور حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ مقدمات دہشت گردی کے الزامات میں جن لوگوں پر ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ان کا مقدمہ وہ فوجی عدالتوں میں چلائیں گے. یہ پٹیشنز تھیں اور 9 ممبر بینچ تھا. جب سماعت شروع ہوئی، میں کمرہ عدالت میں موجود تھا. تبصرے کے لیے حسیب بھٹی صاحب ہمارے پاس ہیں، ان سے لیکن تھوڑی سی پروسیڈنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ابھی کیس شروع ہوا تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں عدالتوں کو. تو جناب قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ آپ اپنی مبارکباد اپنے پاس رکھیں ابھی، اور آپ نے اگر جو بات کرنی ہے تو باہر جا کر عدالت کے سامنے روسٹرم پہ بات کریں. گفتگو سیاسی یہاں پر اس کی اجازت نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک پرچہ نکالا، اس پر بہت ساری تاریخیں لکھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کی ریزرویشن ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپریل میں ایک آرڈر پاس کیا تھا جو سو موٹو کیسز کی سماعت کی بینچز کے حوالے سے تھا. تو پھر اس وقت کوئی قانون نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پروٹیکٹ لا ایکٹ جو ہے اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. تو میں جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو میرے لیے مشکل ہے، اور میں چیمبر ورک کرتا رہا ہوں. مجھ سے پوچھا گیا اور اسی لیے میں چیمبر ورک میں گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ورڈ ریکیوز استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوا اس ایکٹ کا، تو اس صورت میں صرف سٹے آرڈر کی بنیاد پر اتنا لمبا تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہاں پر اس کی سماعت ہونی چاہیے اس طریقے سے اس بینچ کی، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے انہیں ایکسپلین بھی کیا اس بات کو کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ عدالت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ڈیلے اس لیے ہے کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی عدالت سے کہ وہ اس قانون کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ٹائم دیں. تو ہم حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں.
بجٹ سیشن آ گیا, دوسری چیزیں آ گئی, تو اس لیے اس میں تاخیر ہے, ہماری طرف سے تاخیر نہیں ہے. بہرحال 2-3 اچھی باتیں بھی ہوئیں اس میں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ ہے یہ ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں مختلف پھول ہیں, یعنی جو ججز کے آپس میں اختلافات ہیں انہوں نے ججز کو پھولوں سے تشبیہ دے کر اختلافات کو خوشبو قرار دیا اور کہا کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن یہ حلف ہے میرا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت جو میں ججی کر رہا ہوں تو یہ ایک حلف ہے, تو میں اس حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. بہت ساری باتیں ہوئیں کیونکہ حسیب نے جانا ہے کسی بیپر پر, تو میں سوچتا ہوں کہ بیپر سے پہلے ذرا اس سے کچھ معلوم کر لوں. جناب اب جج بینچ اٹھ گیا اور اب 7 ممبر بینچ کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بیٹھیں گے, لیکن 7 ممبر تب بنیں گے جب قبلہ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب اس بینچ پہ بیٹھیں گے. تو وہ دونوں سمجھا یہ جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت نزدیک ہیں. تو اس حوالے سے پھر کیا آپ کہیں گے سپریم کورٹ کے اندر جو ایک ڈیوائیڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کی یہ جو پہلی بات ہے کہ وہ ان کی سائڈ پہ ہیں, یعنی کہ لائک مائنڈڈ ہے. اس سے پہلے یہ جو پنجاب الیکشن کے حوالے سے جو ایک انہوں نے 184(3) کی جو ایک اپلیکیشن اٹھائی تھی جس میں انہوں نے 7 ممبر بینچ بنایا تھا, اس میں بھی یہی کچھ ہوا. کرتے کرتے آج وہی جو 3 ممبر بینچ سن رہا ہے, 5 کے بعد وہ 3 ممبر بینچ اسی کو سن رہا ہے. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کیس بھی جو ہے, حالانکہ یہ پاکستان ملک کی تاریخ کا سب سے اہم کیس ہے, کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک عام آدمی کا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور آپ اس میں دیکھیں جو انتہائی سنجیدہ جو چیف جسٹس آف پاکستان گزر چکے ہیں, جسٹس جواد ایس خواجہ, وہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے, جبکہ اعتزاز احسن جو پاکستان کے سینئر موسٹ لائر ہیں اس وقت, وہ انہوں نے یہ اپلیکیشنیں دی ہیں. تو باقی تو چلیں ٹھیک ہے, ان کا پولیٹیکل ہو سکتا ہے میشن, لیکن یہ دو جو لوگ ہیں تو ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کے حوالے سے. تو سپریم کورٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے. اب دیکھیں جو 7 ممبر بینچ ہے اس کا اناؤنس تو کر دیا گیا عدالتی جو اہلکار ہے ان کی جانب سے, لیکن جب یہ سماعت شروع ہوگی تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ 7 ہی رہتا ہے یا پھر یہ 5 پہ چلا جاتا ہے. اچھا, بہت ساری بحث ہو رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کچھ بہتر طریقہ اختیار کر سکتے تھے, مثلا یہ ساری چیزیں لکھ کر وہ دے سکتے تھے اور یہ چیزیں فائل کا حصہ بھی بن جاتی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک انہوں نے بڑا سیریس انہوں نے بات کہی کہ ویب سائٹ سے نوٹس اتار دیے جاتے ہیں, اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ میں اوپن کورٹ میں یہ بات کروں. یہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ دیکھیے وہ قاضی صاحب نے ایک اپنے طور کے اوپر ایک اپنی وہ چیزیں کچھ چلا دی تھی جو خود آ کے تو انہوں نے کرائی تھی, بعد میں اس کو اٹھوایا گیا اس سے بغیر پوچھے. اپنے جو اب کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں